السلام علیکم ٹو آل. السلام علیکم سر. سر کاشف شہزاد، جی جیسے وعلیکم کہ السلام. آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کریئر کاؤنسلنگ سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے. ہم لوگ کریئر کاؤنسلنگ کے سلسلے میں سر سے سیشنز جمعرات کو ریکارڈ کرواتے ہیں اور سوموار کو مختلف عنوانات پہ سر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. جتنے بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں اور سر کو سننے والے ہیں، سب جانتے ہیں کہ سر آئلٹس ٹرینر ہیں اور اپنی ایک اکیڈمی رن کر رہے ہیں کاشف شہزاد اکیڈمی کے نام سے. آپ نے کمپیوٹر سائنس میں اپنی گریجویشن UET سے مکمل کیا. اس کے علاوہ سر گجرات میں رہتے ہیں اور لالا موسیٰ سے سر بلانگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ حضرت واصف علی واصف کے شاگرد ہیں اور ان سے انسپائر ہو کے آپ کی جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے اس میں حضرت واصف علی واصف کی جھلک نظر آتی ہے، ان کے شعور کی، ان کی باتوں کی جھلک نظر آتی ہے. تو آج کے عنوان پہ میں چاہوں گی کہ سر آپ ہمیں بتائیں کہ انسان کیسے خود کو انسان بیٹر کیسے خود کو بنا سکتا ہے، اپنے آپ کو کیسے وہ دوسروں سے بہترین کر سکتا ہے. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ مس ماریہ، آپ کافی کچھ جانتی ہیں میرے بارے میں. شاید اچھا لگا مجھے سن کے. بہت کم لوگ شاید پروفائل وزٹ کرتے ہیں، یا بہت کم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جس بندے کو ہم لوگ سن رہے ہیں یا جس بندے سے بات کر رہے ہیں اس کا ایکچوئل تعارف کیا ہے. اور میں نے بس میرا تعارف ایک ہی ہے کہ میں ٹیچر ہوں. میں بزنس مین بھی ہوں، لیکن فیملی کی سائڈ سے میں بزنس مین ہوں، لیکن اب میں نے ٹیچنگ شوق سے اختیار کی ہے. واصف علی واصف صاحب سے، قاسم علی شاہ صاحب سے انسپائر ہو کر میں نے ٹیچنگ اختیار کی ہے اس کو شوق کے طور پہ. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں، آپ اتنی کاوش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول کرے اور اس محفل کو بابرکت بنائے، ہمارے لیے ہمارے عمل میں برکت پیدا کرے. آج کا ٹاپک یہ ہے کہ اپنے ساتھ سنسیئر کیسے ہوا جائے. اچھا، آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ سٹارٹ کرتا ہوں. میں اپنا واقعہ کوٹ کرتا ہوں کہ ایک ٹائم تھا جب میں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ بات کرتا تھا. تو مجھے، چونکہ میں اپنی ذات میں مست تھا، تو مجھے اپنی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. میں اکثر لوگوں کو کہتا تھا کہ میں نے آپ سے بات کی، اور لوگ جب میرے سے رویہ چینج کرتے تھے تو میں بعد میں گلا کرتا تھا کہ جی آپ میرے سے بات کیوں نہیں کرتے، آپ ڈائریکٹ میرے سے کیوں نہیں بات کرتے، یا آپ نے یہ بات میرے سے کیوں نہیں کی، آپ نے تیسرے بندے سے کیوں کی. یا میں کسی بھی بندے سے تھوڑی سی بات کرتا تو وہ بندہ ہائپر ہو جاتا اور مجھے یہ لگتا کہ یہ بندہ بدتمیزی کر رہا ہے. یہ اکثر ہم لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ بڑی جگہوں پہ ہوتا ہوگا کہ کچھ لوگ آپ سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، کچھ لوگ آپ کے تھوڑی سی بات کرنے پر ہائپر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آپ سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ میرے سے بات نہیں کرتا، یا پھر یہ فیلنگ جنریٹ ہوتی ہے کہ میرے سے ڈائریکٹ کوئی نہیں بات کرتا، میرے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں صحیح ہوں، لوگ غلط ہیں. یہ فیلنگ سارے، میں یہ نہیں کہہ رہا صرف میرے میں فیلنگ ہے، یہ اکثر انسانوں میں یہ فیلنگس پائی جاتی ہیں. یہ اس ٹائم کی فیلنگس ہوتی ہیں جب انسان کو شعور نہیں ہوتا، انسان کے اندر آگاہی نہیں ہوتی اپنی ذات کے بارے میں. انسان کہیں نہ کہیں خود کچھ ایسا غلط کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو خود نہیں احساس ہوتا کہ وہ کیا غلط کر رہا ہے. مجھے جو آگاہی ملی شعور آنے کے بعد وہ یہ تھی کہ میں اکثر بندوں کے ساتھ بڑے تلخ لہجے میں بات کرتا تھا، بڑے سخت لہجے میں بات کرتا تھا، اور جب اگلا بندہ میرے سخت لہجے کے ریئیکشن میں کوئی سخت بات کرتا تھا تو مجھے وہ سخت بات تو بڑی ہٹ کرتی تھی کہ اس نے تو میرے ساتھ بڑی سخت بات کی ہے یا بدتمیزی کی ہے اس نے میرے ساتھ. مجھے اپنا لہجہ کبھی بھی محسوس نہیں ہوا تھا. وہ چاہے میں کسی کسٹمر کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں، بعض دفعہ بچوں کے ساتھ، بعض دفعہ اپنی بیوی کے ساتھ، تو مجھے چونکہ میں اتھارٹی میں ہوتا ہوں بزنس کرتے وقت یا گھر میں، تو میں اس چیز کو ٹوٹلی اگنور کر جاتا تھا کہ یار پرابلم تو میرے ساتھ ہے کہ میں اتنا جو ہے وہ روڈ انداز سے بات کرتا ہوں یا میں اتنے سخت انداز سے بات کرتا ہوں، تو اگلا بندہ تو اس کو ریئیکشن دیتا ہے، تو پھر جب اس کے ریئیکشن کے بدلے میں میرا ریئیکشن آتا ہے تو یہ تو ٹرپل افیکٹ ہو گیا کہ میں کہتا ہوں جی اس بندے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی. ہمیں اصل میں اپنی ذات کی آگاہی نہیں ہوتی، ہمیں اپنی خامیاں خوبیوں کا پتہ نہیں ہوتا. آپ نے اپنے ارد گرد بہت سے ایسے بندے دیکھے ہوں گے ایز این آبزرور، آپ آبزرو کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ تنقید کر رہا ہے کسی بندے پہ، اور کسی ایسی چیز پہ تنقید کر رہا ہے جو اس کے اندر بھی موجود ہے، اور آپ دل میں حیران ہو رہے ہیں یا پریشان ہو رہے ہیں یا
हतक अंगेज जज्बात आ रहे हैं कि यार ये बंदा सामने वाले बंदे पे तनकीद तो कर रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसके अंदर भी ये खामी मौजूद है। तो ये बेशऊरी की निशानी होती है, ये अपनी ज़ात में मगन होने की निशानी होती है। ये आप लोगों के साथ तो आप जो है वो सिंसियर होके बात कर रहे होते हैं, लेकिन आप अपने साथ आपको ये नहीं पता होता, अपनी आगाही नहीं होती कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो है वो खूबियाँ, खामियाँ क्या हैं, या आप क्या कहाँ पे गलत कर रहे हैं। ये उस वक़्त तक रहता है जब इंसान सिर्फ़ अपने आप को मानता रहता है। वो किसी और को नहीं मानता, उसके पास अथॉरिटी होती है, उसके पास इख्तियार होता है, उसके पास दौलत होती है, या कोई भी रिश्ता होता है ऐसा कि जिसमें अथॉरिटी होती है। मसलन बड़ा भाई हो सकता है, बाप हो सकता है, वो घर का सरबराह हो सकता है, या किसी कारोबार में इंचार्ज हो सकता है, क्योंकि वो अथॉरिटी में है। अब आपकी ये खूबी खामियां जो है वो अथॉरिटी के पीछे छुप जाती हैं और आपको अपनी जात को देखने नहीं देती। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को देखना पड़ता है और अपने आप को जानना पड़ता है, ताकि हम जो दूसरों में खामियां तलाश करते हैं वो अपनी जात में हमें नजर आए और हम उनको सही करें। अच्छा, बात आती है सिंसियर होने की, खालिस होने की। अच्छा, इसी चीज से बिल्कुल इसी तरह का सिनेरियो है कि जब खालिस होने की बात करते हैं ना, या सिंसियर होने की बात करते हैं, तो आप गौर कर लें कि आप हम सब लोग जो है अपने इर्द गिर्द के रिश्तेदारों के लिए बहुत खालिस है। हर बंदे की फिक्र करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, कहीं आप गलत ना कर दें। बहन, भाई, कजन, चाचू, मामू, ताया, बाप, वालदैन, सबको बहुत फिक्र होती है, बहुत ज्यादा, कि कहीं ये गलत ना कर दें। लेकिन हमें वो फिक्र अपनी जात के बारे में बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हमें आगाही ही नहीं होती अपनी, इसलिए फिक्र भी हमें नहीं होती अपनी कि हम क्या कर रहे हैं। अब जब तक आगाही जो है वो अपनी जो है वो जब इंसान को अपनी आगाही होती है ना, फिर फिक्र भी हो जाती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है शऊर का। जब इंसान को शऊर मिलने लगता है, जब इंसान को आगाही मिलने लगती है गलत या सही की, उस वक्त, उससे पहले तक तो चलें ठीक है, आप मैं हम सब लोग चलते रहते हैं कि लोगों की फिक्र करते हैं, हमें अपने बारे में आगाही नहीं होती, खुद शनासी नहीं होती, शऊर नहीं होता, हम लोगों की फिक्र में अपना टाइम गुजार देते हैं, वो 20 साल हो, 25 हो, 30 हो, हम उस फिक्र में काफी टाइम गुजार देते हैं। लेकिन जो जो हमें ठोकरें लगती हैं, हमें मुख्तलिफ रिएक्शंस मिलते हैं, हमें शऊर मिलता है। अच्छा, शऊर एक ऐसा पॉइंट है जिसको मिलने के बाद इंसान की फिक्र बढ़ जाती है। इंसान की फिक्र बढ़ती है तो खदशात भी बढ़ते हैं, इंसान के अंदर एहसास भी बढ़ता है, महसूस करने की ताकत भी बढ़ती है। ये चीजें मैं पहले पिछले सेशन में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, शऊर और एहसास वाले में, कि जब इंसान को शऊर आता है तो उसकी ये सारी चीजें बढ़ती हैं। अच्छा, जहाँ पे एहसास बढ़ता है, जहाँ पे आगाही बढ़ती है, वहीं पे आपकी फिक्र भी बढ़ती है। अच्छा, अब इस स्टेज पे अगर आप उस फिक्र को दूसरों पर ही फोकस रखेंगे ना, दूसरों की तरफ ही रखेंगे उसका ध्यान, फिक्र का, उनको पॉइंट करेंगे, उनको जज करेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे, लोगों का तनकीद करेंगे, तो फिर ये आप कभी भी खुद शनासी की तरफ नहीं आ सकते। शऊर के बाद अगला पॉइंट होता है कि आप अपनी फिक्र जो कि बढ़ गई है, एहसास जो कि बढ़ गया है, आप अपनी जात की तरफ कन्वर्ट करें, अपनी तरफ कन्वर्ट करें। आप ये देखें कि मेरी ज़ात में क्या खूबियाँ हैं, क्या ख़ामियाँ हैं। मुझे दूसरों से फ़िक्र हटाकर पहले अपनी ज़ात की तरफ करनी है। खुद की शख्सियत को बेहतर बनाना है, खुद को सही करना है, अपने अमल को सही करना है, अपने किरदार को मुतासिरकुन बनाना है। तब मैं दूसरे बंदों को गाइड कर सकती हूँ या सकता हूँ, तब मैं दूसरे बंदों की फ़िक्र कर सकता हूँ। आपको उस वक़्त तक दूसरों की फ़िक्र करने का कोई हक नहीं जब तक आपको खुद अपनी फ़िक्र ना हो। अच्छा, जब बंदे को अपनी फ़िक्र लाहक हो जाती है ना, तो फिर वो अपने साथ सिंसियर होना शुरू हो जाता है। अपने साथ सिंसियर कैसे होते हैं कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो, मेरी वजह से कोई जो है वो गलत रास्ते पर ना चले। ये कई लोग होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ फ़ितरती तौर पर रख दी जाती है कि वो बंदे ना तो किसी का बुरा चाहते हैं,
نہ ہی کسی کا نقصان کرتے ہیں، نہ ہی کسی کو دکھ پہنچاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا نا شعور کی سٹیج تک آنے تک آپ کی فوکس جو ہے وہ لوگوں کی ذات ہوتی ہے، آپ کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن جو ہی شعور آتا ہے تو تب آپ کو اپنی فکر اور فوکس کو اپنی طرف کنورٹ کرنا ہوتا ہے، اپنی ذات کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، اپنی نیت کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جیسا بہیو کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ کیسا ہے۔ آپ کو ارد گرد سارے لوگ بدتمیز دکھ رہے ہیں، سارے لوگ روڈ دکھ رہے ہیں، سارے لوگ کم ظرف دکھ رہے ہیں، آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ اصل میں کیا ہیں۔ یہ سٹیج ہوتی ہے۔ اگر تو آپ صرف باہر فوکس رکھیں گے تو پھر ساری عمر اسی طرح گزر جائے گی۔ اگر آپ اپنی طرف فوکس کریں گے نا کہ میں اصل میں کیا ہوں، میری ذات کیا ہے، یہاں سے خود شناسی شروع ہوتی ہے، یہاں سے اپنے ساتھ سنسیئر ہونا شروع ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں پہ غلط ہوں، کیا میں صحیح ہوں، وہاں پہ آپ کو کوئی دوست، کوئی راہبر، کوئی استاد، کوئی بھی آپ اس سے پوچھیں کہ میرے میں خوبیاں بتائیں 5-10، میرے میں خامیاں بتائیں، یا اپنے 3-4 دوستوں سے لسٹ بنوائیں کہ آپ پلیز میری خوبیاں اور میری خامیاں جو ہے وہ مجھے بتا دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں کیا چیز ہوں۔ یہ ہے خود شناسی کی ابتدا۔ دیکھو جب تک آپ اپنے آپ کو جانیں گے نہیں، اپنے بارے میں آگاہی حاصل نہیں کریں گے، تب تک آپ اپنے ساتھ سنسیئر کیسے ہوں گے؟ آپ لوگوں کے ساتھ تو بہت سنسیئر ہیں، لیکن آپ اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہے نا۔ وہ اس لیے کہ آپ کو لوگوں کو بڑی فکر ہے، آپ لوگوں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اپنا بھلا نہیں کرنا چاہتے۔ آپ لوگوں کے بھلے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے دنیا کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ پھر آپ بھلا کر کے لوگوں کا کہتے ہیں جی ہم تو لوگوں کا بڑا بھلا کرتے ہیں لیکن لوگ ہمارا ریگارڈ نہیں کرتے۔ تو یہ آپ چونکہ آپ کا فوکس ہی آؤٹ ورڈ ہے، باہر کی طرف ہے، توقعات جنریٹ ہو رہی ہیں، تو پھر تو دکھ تو ہوگا، تکلیف بھی ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا فوکس اپنی ذات کی طرف کنورٹ کریں، پہلے خود کو بہتر کریں، خود کو جانیں، خود کی خوبیاں خامیاں دیکھیں، پھر اس کی روشنی میں اپنی پوزیشن کو انالائز کریں، اپنے مرتبے کو انالائز کریں، اپنے اختیار کو انالائز کریں، پھر دیکھیں کہ اگلے کو کتنی فیور دے سکتے ہیں، اگلے کو کتنا پیار دینا ہے، کتنا خلوص دینا ہے، یا کتنی بھلائی کرنی ہے، یا کتنی فکر کرنی ہے۔ پہلے آپ اپنی ذات کی طرف توجہ دیں اور غیر ضروری فکروں سے جان چھڑائیں۔ آپ دیکھیں آپ کا اختیار کیا ہے، آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہے۔ اپنی پوزیشن کے اختیارات دیکھ کر پھر آپ لوگوں کی فکر کرنی شروع کریں۔ آپ کسی سیٹ پر ہیں، جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تو پھر تھوڑا تھوڑا جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کی کریں، فکر کریں، لیکن اتنی نہیں کہ اگلا بندہ آپ سے اریٹیٹ ہونے لگ پڑے۔ یاد رکھیں میں بانو قدسیہ کا اگلے دن میں نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی کہ ہر بندہ اپنی فردیت قائم رکھنا چاہتا ہے۔ فردیت سے مراد پرسنل اسپیس۔ آپ کو کسی کی اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی پرسنل سپیس ہٹ ہو جائے۔ فار ایگزامپل مثال لیتا ہوں، کوئی بندہ آپ سے مشورہ کرتا ہے کہ یار میں نے یہ کمپیوٹر لینا ہے، مجھے آپ بتائیں کہ کون سا کمپیوٹر لوں۔ آپ اس کو مشورے دیتے ہیں، آپ کمپیوٹر کی فیلڈ کے، آپ اس کو مشورے دیتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، یہ لے لو، ٹھیک ہے، سارا اس کو گائیڈ کر دیا، سارا اپنا نالج جھاڑ دیا اس پہ۔ اچھا اگلے اس کو وقتی طور پر تو وہ بندہ آپ کو کہے گا ویری گڈ، تھینک یو ویری مچ، ہو سکتا ہے اندر سے وہ آپ کی رائے سے مطمئن ہی نہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی رائے لینا ہی بس سن لی ہو، عمل نہ کرنا چاہتا ہو۔ اب آپ یہ ہے کہ آپ اگلے دن اس سے پوچھیں اچھا بھائی کمپیوٹر لیا آپ نے، اچھا کون سا کمپیوٹر لیا، اچھا کب لینا ہے، یار تم تو اتنا میرے سے پوچھ رہے تھے کہ کمپیوٹر لینا ہے۔ تو یہ آپ ایکسٹرا فکر کر رہے ہیں۔ اس نے آپ سے مشورہ لیا، آپ اس کو مشورہ دے دیں، وہ مانے یا نہ مانے آپ دوبارہ نہ پوچھیں۔ ہو سکتا ہے اس نے نہ کمپیوٹر لینا ہو سکتا ہے اس نے صرف پوچھنا ہو سکتا ہے ابھی ٹھہر کے لینا ہو سکتا ہے وہ 10 بندوں سے پوچھ کے لیتا ہو۔ تو اس لیے آپ دوبارہ اس کو قریدے مت، دوبارہ نہ پوچھے اچھا جی کی بنیا جی کمپیوٹر نہیں لیا لیتا کہ یار تو میرے کو نہ پوچھا میں تو دسیا لے لے کیوں نہیں لیندا۔ تو یہ اتنی فکر نہ کریں اگلے بندے کی کہ اگلا بندہ آپ سے اریٹیٹ ہونے لگ پڑے۔ اپنے ساتھ سنسیئر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے فہم کو ڈیولپ کریں اور یہ دیکھیں کہ کس کی کتنی فکر ضروری ہے۔ یوں کر کے آپ اپنے ساتھ بھی سنسیئر ہوں گے اور لوگوں کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں آپ کے ساتھ زیادہ سنسیئر ہوں۔ جب آپ کو یہ پتا چل جائے گا
میں نے کب کہاں کتنی فکر کرنی ہے, تو پھر آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ لوگ جو ہیں وہ کتنا آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے یا کتنا نہیں ہوں گے, یا آپ سے اریٹیٹ ہوں گے یا آپ کے پاس آئیں گے. لہٰذا بات کو میں سادہ کر کے اس کو کلوزنگ کی طرف لے کے جاتا ہوں, اس کے بعد میں سوالات جوابات لوں گا آپ لوگوں سے کہ اپنے ساتھ سنسیئر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کہیں آپ غلط تو نہیں, کیا آپ ہر بات میں صحیح ہیں, کیا آپ کی رائے ہر جگہ صحیح ہے. آپ کو ان چیزوں کو جج کرنے کے لیے کسی نہ کسی آئینے کی ضرورت ہے. ہم آئینہ دیکھتے ہیں, ہم کپڑے پہنتے ہیں یا ہم میک اپ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی آنکھوں سے بھی نظر آتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں آئینے کی ضرورت پڑتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں. تو لہٰذا آپ کو اپنی ذات کی طرف کا سفر کرنے کے لیے آپ کو کسی آئینے کی ضرورت ہے جس کے سامنے آپ کھڑے ہوں تو وہ آپ کو آپ کی شخصیت کے بارے میں بتائے, خوبیاں خامیاں بتا دے یا کچھ چیزیں بتا دے جن پر آپ عمل کر کے یا جن کو آپ صحیح کر کے آگے چل سکے. وہ آئینہ آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کا کوئی بڑے بہن بھائی بھی ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی استاد بھی ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی رہنما ہو سکتا ہے, وہ بندہ جس سے آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے آئینہ, کہ جس سے آپ کھلے عام اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے ہوں. وہ ہر بندہ تو نہیں ہوتا نا, وہ ایک بندہ ہوتا ہے جس سے آپ کنفیس بھی کرتے ہوں کہ جی میرے سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں تو اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. وہ بابا جی بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی آپ کی دادو یا نانو بھی ہو سکتی ہیں کہ میرے سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں, مجھے بتائیں کہ میں ان کو صحیح کیسے کروں. پہلے زمانے میں اس طرح کے بڑے بندے ہوتے تھے, اب کم ہو گئے ہیں. اب پہلے تو گھروں میں ہوتے تھے, محلوں میں ہوتے تھے, آپ کالونیز میں ہوتے تھے, اب نہیں رہتے, اب ملتے نہیں ہیں, اب دور ہو گئے ہیں, بہت دور. آپ انٹرنیٹ پہ شاید کچھ بندے اس طرح مل جاتے ہیں کہ جو آپ کو یہ بتا سکیں کہ آپ ایسا نہ کریں ایسا کریں, تو تب آپ کی زندگی بہتری کی طرف چل پڑتی ہے. یاد رکھیے, اپنے آپ کو جاننے کے لیے, اپنے ساتھ سنسیئر ہونے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ سچ بولنا پڑتا ہے کہ کیا میں نے جھوٹ تو نہیں بولا, کیا میں نے کسی کا نقصان تو نہیں کیا, کیا میں اپنے مفاد کے لیے تو نہیں کام کر رہا, کیا میں کسی لالچ کے پیچھے تو نہیں کام کر رہا. اپنے ساتھ سنسیئر ہونا. میں اکثر یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں, عشق مجازی کی مثال دے دیتا ہوں. جب لڑکا لڑکی آپس میں ملتے ہیں کلاس میں, یونیورسٹی میں, کالج میں, تو وہ ظاہر ہے صنف نازک کی اٹریکشن ہوتی ہے, دونوں قریب آتے ہیں, ایک دوسرے سے گپ شپ کرتے ہیں. اب دونوں کا اپنے اندر کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے. ایک ہو سکتا ہے اسائنمنٹ کے لیے آئے, ایک ہو سکتا ہے ویسے اٹریکٹ ہونے کے لیے آئے. تو اب دونوں اس جذبات میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, لیکن اندر جو مطلب یا مفاد جو ہوتا ہے نا, کہ ایک کو مفاد ہے کہ میں اس سے کام کروا لوں, ایک کو مفاد ہے کہ چلو میں اس کو جو ہے وہ میرے ساتھ چلو ایک لڑکی ہے یا لڑکا ہے تو اچھا ہے, کپل بن گیا تو یونیورسٹی کلاس میں واہ واہ ہوگی تھوڑی کہ یہ یار دونوں اکٹھے دوست ہیں. مطلب ہے کہ ہم اپنے مفاد کے ہاتھوں ہمیشہ مارے جاتے ہیں. ہم جب دھوکہ کھاتے ہیں تو ہم گلا کرتے ہیں کہ ہمیں دھوکہ کیوں ہوا. واصف صاحب فرماتے ہیں کہ دھوکہ دینے والے کا گلا نہ کرو, دھوکہ اپنی عقل کا کرو جس نے دھوکہ کھایا. آپ نے ظاہر ہے کسی وجہ سے اس پہ ٹرسٹ کیا, آپ کا اپنا بھی تو لالچ تھا, آپ کا اپنا بھی تو کوئی مفاد تھا, اسی وجہ سے آپ نے ٹرسٹ کیا نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیوں ٹرسٹ کر رہے ہیں اس پہ, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیوں اس سے بات کر رہے ہیں, آپ کا کیا مفاد ہے, آپ کا کیا لالچ ہے, آپ کیا اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ بھی مطلبی نہیں ہو رہے. تو آپ اپنے ہر ایکشن کو کیوں کا سوال لگائیں اس کے ساتھ کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. اپنے ساتھ سچا ہونے کا واحد طریقہ ہے کہ اپنے اوپر سوال اٹھائیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ, اس کی وجہ کیا ہے, کیا اس کی وجہ میرا مفاد ہے, یا اس کی وجہ دنیاوی رکھ رکھاؤ ہے, اس کی وجہ سماجی رویے ہیں, یا اس کی وجہ مجبوری ہے کہ میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں یا جو بھی کر رہا ہوں. کیوں کا سوال اٹھائیں اپنی ذات کے ساتھ, اپنے عمل کے ساتھ. تو جب آپ کیوں کا سوال اٹھائیں گے تو پھر آپ ظاہر ہے اپنے ساتھ یا سچ بولیں گے یا جھوٹ بولیں گے, یا کہیں گے نہیں نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, مجھے مفاد ہے, اس کو مفاد ہے تو مجھے بھی مفاد ہے. تو اگر سچ بولیں گے تو پھر صرف اپنا دیکھیں گے کہ یار میں نا اس سے مطلب سے ہو کے نہیں چلتا, میں سنسیئر ہو کے چلتا ہوں, جتنا کام ہے اتنا کر کے تو میں واپس ہو جاؤں گا, اس سے زیادہ میں ایکسپلوئٹ نہیں کروں گا رشتوں کو, جذبات کو, یا کسی بھی بندے کو. ٹھیک ہو گیا جی. آخری میں کلوزنگ سٹیٹمنٹ یہ دیتا ہوں کہ اپنے ساتھ سنسیئر ہونے
کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ سوال اٹھائیں اپنے آپ کے ساتھ. یہ کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنی، یہ کسی کے ساتھ مناظرہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ مباحثہ نہیں ہے. آپ کا اپنے ساتھ یہ لڑائی ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں، میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ اپنے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں. ٹھیک ہے جی، میں سوالات جوابات کو ویلکم کرتا ہوں. میرا خیال ہے 15 منٹ تو ہو گئے ہوں گے مجھے بولتے ہوئے، تو آپ لوگ سوال جواب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ سر. سر ہمیشہ کی طرح ماشاء اللہ موسٹ انفارمیٹیو. میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی آگاہی کیسے ہوگی، کیسے ہم اپنی غلطیوں کو جان سکتے ہیں؟ اچھا، میں نے کہا نا کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیں جو نا آپ پہ تنقید نہ کرتا ہو، آپ پہ طنز نہ کرتا ہو. آپ کی سہیلی ہے، کوئی آپ کی دوست ہے، کوئی آپ کی بہن ہے، یا کوئی آپ کا بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے. اصل میں ہم نے اس طرح چیزوں کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا. ہم نے نا میٹیریلسٹک ویو رکھ لیا، بہن بھائی والدین سب سے مطلب ہے تو ٹھیک ہے اٹیچ ہے ساتھ میں. کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیں جو آپ پہ کبھی بھی تنقید نہ کرتا ہو، جو آپ کی اچھی بات کی تعریف کرے، جو آپ کی غلط بات پہ آپ کو تھوڑا سا سمجھائے کہ بیٹا اس طرح نہیں، اس طرح کر لے. تو اس طرح کا بندہ ڈھونڈے جس کے سامنے آپ جا کے کنفیس کریں نا، تو آپ کو وہ تنقید کا نشانہ نہ بنائے، آپ کو جج نہ کرے. آپ کو پتا ہے چرچ میں جا کے کرسچنز کیا کرتے ہیں، عیسائی کیا کرتے ہیں، وہ کنفیس کرتے ہیں. وہاں پہ ایک کیبن بنا ہوتا ہے، ایک میں پادری بیٹھا ہوتا ہے، دوسرے میں وہ بندہ جاتا ہے جو چرچ میں جاتا ہے. وہ کیبن میں جا کے ضروری نہیں وہ پادری کے سامنے فیس ٹو فیس ملے، وہ کنفیس کرتا ہے کہ میں نے یہ پرابلم کیا، میں نے گناہ کیا. وہ بعض کا پادری دوسری سائڈ پہ نہیں ہوتا، لیکن کنفیس کرنا پڑتا ہے. آپ کنفیس کریں کسی بندے کے سامنے. کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے جس کے سامنے آپ کنفیس کر سکے کہ میری یہ غلطیاں ہیں، مجھے لگتا ہے میں نے یہ غلط کیا، مجھے لگتا ہے میں نے یہ غلط کیا، یہ میرے سے غلط ہوا، یا میری نیت ٹھیک نہیں تھی، مجھے لالچ تھا. ایسا بندہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو پھر آپ کے سفر پہ روانہ کر سکتا ہے، جو آپ کی بات سنے، آپ کی شخصیت کی باتیں سنے اور پھر آپ کو گائیڈ کرے. وہ تبھی مل سکتا ہے کہ آپ ایسے بندے کی طلب پیدا کرنا شروع کر دیں اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، کہ یا اللہ تو کوئی ایسا بندہ دے یا دکھا دے، کوئی ایسا بندہ دکھا دے، یا اللہ تو ہمیں ایسی نگاہ دے دے جس سے ہم دیکھ سکیں. کوئی ایسا بندہ جو ہمارے ساتھ سنسیئر ہو، ہمیں وہ تنقید نہ کرتا ہو، بس ہمیں وہ تعریف کرتا ہو، اور ہمیں وہ جج بھی نہ کرتا ہو، اور ہمیں مشورہ بھی اچھا دیتا ہو. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بندہ بھیج دے گا. آپ کے ارد گرد ہی موجود ہوں گے لیکن نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ. جی بہت بہت شکریہ سر. یہ بتائیے گا کہ کیا دوسروں کی فکر کرنا اور یہ دوسروں کی فکر کرنا احساس اور شعور سے یہ الگ ہے؟ اچھا، یہ دوسروں کی فکر کرنا نا اصل میں ہمیں دیکھ دیکھ کے نا، شعور سے پہلے ہی جب بچپن سے ہم لوگ جوان ہوتے ہیں تو ہم لوگ اپنے بڑوں کو، اپنے ارد گرد والوں کو نا ایک دوسرے کی بڑی فکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ظاہری طور پر وہ جس طرح وہ بچے نے کہا جی میرے پیٹ میں درد ہے، تو ماما پاپا فوراً اس کے ساتھ ہو گئے، جی کدھر درد ہے، کب ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. تو یہ اس طرح کی فکر ہمیں بچپن سے دے دی گئی ہے. ہمارے بھائی نے کہہ دیا میں بڑی پرابلم ہے، اس کے پیچھے پیچھے بھائی کے پیچھے پیچھے چلے پڑے، یا میرا بھائی 10 کی پرابلم ہے، کیا پرابلم ہے. بہن نے کہا پرابلم ہے، بہن کے پیچھے چل پڑے، کیا پرابلم ہے. مطلب ہم ظاہری طور پر ایک دوسرے کے پیچھے، اندر سے ہم نیت بھی ٹھیک ہے، ہمارے اندر خلوص بھی ہے، فکر بھی ہے. یہ بچپن سے ہم لوگوں نے سیکھا ہوا ہے فکر کرنا دوسروں کی. لیکن شعور آنے کے بعد جب احساس بڑھتا ہے، آگاہی بڑھتی ہے، تب انسان کو اپنی طرف فوکس کرنا چاہیے. اگر وہ دوسروں کی طرف فوکس ہی رکھے گا نا، تو پھر اس کو مایوسی ملے گی، اس کو تکلیف ملے گی، اس پہ توقعات بڑھیں گی، وہ ججمنٹل ہوگا، تنقید کرے گا، اور کوئی بندہ زندگی میں اس کو اچھا نہیں لگے گا. ہر بندے میں خامیاں نظر آئیں گی، اور اس سے بڑا کرب والا مقام ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ کو ہر طرف ہر بندے میں خامیاں نظر آنے لگ پڑے. اس سے بڑی دوزخ کوئی نہیں اس دنیا میں. جی بہت شکریہ. ایک سسٹر کا سوال ہے کہ یہ ایکسٹرا فکر ہمارے مقصد حیات کو کس حد تک نقصان دیتا ہے؟ سوری، دوبارہ رپیٹ کریں. ایکسٹرا فکر کا کیا بولا ہے آپ نے؟ مقصد حیات کو کس حد تک افیکٹ کرتا ہے؟ اچھا، یہ بہت کمال کا کوشچن پوچھا آپ نے کہ آپ جب تک ایکسٹرا فکر کہہ لیں اس کو یا غیر ضروری فکر کہہ لیں، جب تک آپ اس کو کنٹرول نہیں کرتے نا، اپنی فکر کو اپنی ذات کی طرف مرکوز نہیں کرتے، آپ کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں مل سکتا. یاد رکھیے گا، فکر وہ واحد چیز ہے
جو آپ کے اندر عمل کے لیے تحریک پیدا کرتی ہے, موٹیویٹ کرتی ہے آپ کو کہ یار آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو آپ جب تک اس فکر میں لگے رہیں گے پاکستان نہیں ٹھیک, سسٹم نہیں ٹھیک, سیاستدان نہیں ٹھیک, پاکستان میچ نہ ہار جائے, انڈیا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, اسرائیل یہ کر رہا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ یہ ہو رہا ہے, یہ وہ فکریں ہیں جو آپ کو کسی عمل پہ نہیں اکساتی. دیکھو انفارمیشن رکھنا جرم نہیں ہے, آپ ضرور انفارمیشن رکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اسرائیل کیا کر رہا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے, لیکن اتنی فکر کرنا کہ وہ پوسٹیں شیئر کرنا, لوگوں سے کہنا, آپ خود سوچیں نا, آپ غور کریں کہ آپ کی اتنی فکر کیا آپ کو کسی عمل پر اکسا رہی ہے, یا اس کے نتیجے میں کوئی آپ کو عمل مل رہا ہے. ہر وہ فکر جس میں آپ کا عمل زیرو ہے, آپ کی تحریک زیرو ہے, وہ آپ کو زیرو ہی رکھے گی. اور ہر وہ فکر جس کے بعد آپ کے اندر تحریک پیدا ہو, کچھ کر سکیں, اس میں آپ کا اختیار آئے, تو پھر وہ آپ کی زندگی بہتر ہونے لگ پڑے گی. اور اختیار ظاہر ہے آپ کو سب سے زیادہ اپنی ذات پہ, اپنے ریئیکشن پہ ہے, اپنے ایموشنز پہ ہے, اپنے سمجھ کے لیول پہ ہے. کیونکہ ہمیں اگر دیکھا جائے تو ہمارا اختیار نہ تو اپنے بہن بھائیوں پہ ہوتا ہے, نہ اپنے والدین پہ ہوتا ہے, اور بلکہ اپنے خاوند بیوی پہ بھی اتنا اختیار نہیں ہوتا, اپنے بچوں پہ بھی اختیار نہیں ہوتا. اگر آپ کہیں جی میرے بچے ہیں, میرا ان پہ اختیار ہے, میں ان کو صحیح کر سکتی ہوں, تو تب بھی آپ غلط ہیں, تب بھی آپ ان کی ایکسٹرا فکر کر رہی ہیں. آپ کے ذمہ ان کی تربیت ہے, ان کو کھلانا پلانا ہے, آپ کے ذمہ ان کو صحیح کرنا نہیں ہے کہ آپ ان کو پکڑ کے صحیح کر دیں. وہ آہستہ آہستہ صحیح ہوں گے. آپ کے ذمہ ان کو بہترین عمل پیش کرنا, ان کی اچھا کھلانا پلانا, ان اچھا پہنانا, یہ ہے آپ کے ذمہ. مثال یوں دیتا ہوں کہ میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے بچے بڑے فرما بردار ہیں اور بڑے ہی نیک پرہیزگار ہیں, بڑے حاجی نمازی ہیں. نہیں, میرے بچے بھی بلنٹ ہیں, بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں, اونچا بھی بول جاتے ہیں, لہجہ بھی خراب ہو جاتا ہے. لیکن شروع میں بھی بڑی فکر کرتا تھا اپنے بچوں کی, لیکن میں نے پھر اس فکر کو ڈراپ کر دیا. میں نے کہا کہ یا اللہ, جب میں نے واسط صاحب کو پڑھا, میں نے ان کی باتوں کو پڑھا, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ آج کی نسل کو نہ مارا نہ کرو, ڈانٹا نہ کرو بہت زیادہ. آج کے بچے ادب کی جنریشن میں سے نہیں ہیں, تو اس لیے آپ جو ہے وہ ان کو بس مناسب طریقے سے لے کے چلو, باقی اللہ ان کو ٹھیک کرے گا, آپ نے نہیں ٹھیک کرنا. تو ہم نا اصل میں خود چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ اپنی فکر کو لگا رہے ہیں تو ان کو صحیح کریں. تو آپ ان کو بتائیں, ان کو کر کے دکھائیں, ان کے ساتھ سیشن کریں, سٹنگ کریں, ان کو سنیں, اور پھر ان کو تھوڑا تھوڑا بتائیں. ان کو بار بار نصیحت کرنا چھوڑ دیں, ان کو بار بار ٹوکنا چھوڑ دیں, تو وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ میں جس ٹائم بتاؤں اسی ٹائم وہ صحیح کام کرے, ایسا ہو نہیں سکتا. ایسا ہو تو پھر آپ تو پھر خدا بن جائیں گے جی میں یہ صحیح کیتا اپنے بچے. نہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ آرام سے نصیحت کریں, یا ہم ان کو تھوڑا تھوڑا بتائیں. آپ ان کے سر پہ کھڑے ہو کے دعا ضرور کیا کریں. واسطہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے سر پہ کھڑے ہو کے دعا کیا کریں, ان کی ایکسٹرا فکر نہ کریں, اللہ کے حوالے بھی کچھ کریں کہ یا اللہ تو میرے بچوں کا اپنا کرم کر, اپنا فضل کر میرے بچوں پہ, یہ بچے پتہ نہیں کیسے ہو جائیں گے. تو کوشش کریں کہ ان پہ دباؤ نہ ڈالیں, ان پہ پریشر نہ ڈالیں کہ تسی صحیح ہو جاؤ, اسی نماز نہ پڑھنے ہیں تو تسی بھی نماز نہ پڑھو. تو یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ زبردستی ان کو نماز قرآن پڑھائیں, دین کی طرف پڑھائیں, وہ اور طرف نکل جائیں گے, وہ باغی ہو جائیں گے. تو یہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے گھر کی, کہ آپ اتنی ایکسٹرا فکر کرتے ہیں, آپ چاہتے ہیں چھوٹا بھائی بہن ٹھیک ہو جائے. کیوں ٹھیک ہو جائے؟ آپ نے ٹھیک کرنا ہے, اس کو اللہ نے ٹھیک کرنا ہے. آپ اللہ کے کام میں مت دخل دیں. آپ کوشش کریں, ایک دو دفعہ کہیں, بس ٹھیک ہے. ماں باپ کو بھی پتہ ہے, ان ماں باپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کے بہن بھائی. تو اپنی غیر ضروری فکروں سے چھٹکارا حاصل کریں تاکہ آپ کو مقصد کی طرف لائن سیدھی ہو آپ کی. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ. بہت شکریہ سر, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. ایک آخری کوشچن کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ ایک بہن کا سوال ہے کہ لوگ ہمیں تنقید کر کے ہمارے صرف نیگیٹو پہلو جو ہیں وہ دیکھتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو کیسے ہم ڈیل کر سکتے ہیں؟ اچھا, ایسے لوگوں کو نا آپ نا بولنے میں پیار کریں. ایسے لوگوں کے سامنے جب آپ غیر ضروری بولتے ہیں, غیر ضروری فکر کرتے ہیں لوگوں کی, تو لوگ نا پھر جب لوگوں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو وہ آپ پہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, آپ پہ انگلی اٹھاتے ہیں. اس لیے پہلے کہ آپ نا ایسے لوگوں کے ساتھ غیر ضروری گفتگو نہ کریں, غیر رسمی گفتگو نہ کریں, کام کی بات کریں اور کام کی بات کر کے واپس آ جائیں.
فالتو بات نہ کریں ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ پہ طنز کرتے ہیں، آپ پہ تنقید کرتے ہیں، ان کے ساتھ فالتو بات نہ کریں. وہ بعض دفعہ آپ کو چھیڑنے کے لیے بھی کوئی ایسی باتیں کہیں گے کہ آپ نا رپلائی کی خاطر آپ کہیں گے نہیں اب میں نے جواب تو دینا ہے، اس نے کوئی بات کہی ہے. اگنور کریں. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر چیز کی وضاحت دینی ضروری نہیں. آپ جو ہے وہ اس کو اگنور کر دیں تاکہ اس بندے کو بھی پتا چل جائے نہیں اس نے مجھے اگنور کرنا شروع کر دیا.